اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تخلیق انسان کا پہلا راز جب مٹی میں نور اتارا گیا۔ اے طالب حقیقت، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ انسان آخر ہے کیا؟ یہ جسم، یہ سانس، یہ دل، یہ شعور آخر کہاں سے آیا ہے؟ اور کیوں فرشتوں جیسی پاک مخلوق کے سامنے انسان کو ایک خاص مقام دیا گیا؟ یہ راز صرف جسمانی تخلیق کا نہیں، یہ ایک روحانی امانت کا راز ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن یہ عام مٹی نہ تھی، یہ وہ مٹی تھی جس میں زمین کے مختلف رنگ، جذبات، صلاحیتیں اور اسرار جمع کیے گئے۔ اس لیے انسان میں نرمی بھی ہے اور سختی بھی، محبت بھی ہے اور غصہ بھی، نور کی طلب بھی ہے اور اندھیروں کی کشش بھی۔ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتے حیران ہوئے، کیونکہ مٹی کمزور تھی، بکھرنے والی تھی، فنا ہونے والی تھی، مگر اللہ کے ارادے میں ایک ایسا راز پوشیدہ تھا جسے اس وقت کوئی نہ جانتا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے وجود میں اپنی روح پھونکی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، یعنی وہ لمحہ تھا جس نے مٹی کو عزت دی۔ انسان صرف جسم نہ رہا بلکہ روح کا حامل بن گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان دو جہانوں کا مجموعہ ہے۔ اس کا جسم زمین پر جڑا ہے مگر اس کی روح آسمانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ بے چین رہتا ہے، کیونکہ اس کی روح اپنے اصلی وطن کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ملنے کے باوجود دل کا خالی رہ جانا اسی راز کی علامت ہے۔ روح دنیا سے نہیں بھرتی، روح صرف اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتی ہے۔ مگر یہاں ایک اور حیرت انگیز راز بھی ہے۔ اللہ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی انسان وہ مخلوق ہے جو اپنے رب کو پہچان سکتی ہے۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں مگر ان میں نفس نہیں، جانور خواہش رکھتے ہیں مگر شعور نہیں، مگر انسان کو دونوں دیے گئے تاکہ وہ آزمائش کے ذریعے اپنے مقام تک پہنچ سکے۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ لیکن شیطان یہ راز سمجھ گیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ اگر انسان اپنی اصلی حقیقت پہچان لے تو وہ روحانی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ شیطان نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم مٹی سے بنایا گیا ہے۔ وہ مٹی کو دیکھتا رہا مگر اس نور کو نہ دیکھ سکا جو آدم کے اندر رکھا گیا تھا۔ اور یہی غلطی آج بھی انسان کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو پہچانتا ہے مگر اپنی روح کو بھول جائے۔ وہ دنیا سنوارتا ہے مگر اپنے دل کو ویران چھوڑ دیا ہے۔ اے عاشق حق، اگر تو اپنی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو اپنے اندر اتر، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا راز اس کے دل میں چھپا ہے۔ وہ دل جو اگر دنیا میں کھو جائے تو اندھیرا بن جاتا ہے، اگر اللہ سے جڑ جائے تو نور کا سمندر بن جاتا ہے۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ انسان ایک چھوٹی کائنات ہے، جو کچھ باہر ہے اس کا عکس اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کی معرفت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر انسان اتنا عظیم ہے تو پھر وہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ غفلت، گناہ اور اندھیروں میں گر جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اگلے حصے میں کھولیں گے۔ پیارے دوستو، کیا واقعی انسان کے اندر ایک نورانی امانت موجود ہے؟ اور آخر شیطان انسان کے دل پر حملہ کیوں کرتا ہے؟ اگلے حصے میں ہم تخلیق انسان کے اس خطرناک راز سے پردہ اٹھائیں گے جسے جان کر آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل کو اپنی معرفت کے نور سے روشن فرما دے تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ مجھے میری حقیقت دکھا دے، اور ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ روحانیت، تخلیق انسان اور باطنی رازوں پر اگلی
قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، دعا ہے اے اللہ ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو غفلت سے پاک کر دے اور ہمیں اپنے روحانی معرفت کے نور سے منور فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنی تخلیق کے راز کو سمجھ کر تیرے قریب ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ روح کا راز، انسان کے اندر چھپی آسمانی امانت۔ اے طالب معرفت، پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ انسان صرف مٹی نہیں بلکہ اس میں ایک نورانی روح بھی رکھی گئی ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ روح ہے کیا، یہ کہاں سے آئی ہے اور کیوں اللہ نے اسے اپنے ساتھ نسبت دی؟ یہ وہ راز ہے جس پر صدیوں سے اہل دل غور کرتے آئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے۔ یعنی روح کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک آسمانی امانت ہے، ایک ایسی حقیقت جو مادی دنیا سے بلند ہے۔ جب اللہ نے آدم کے جسم کو مٹی سے بنایا تو وہ جسم خاموش تھا، مگر جیسے ہی روح داخل ہوئی مٹی زندہ ہو گئی۔ اسی لمحے انسان ایک جسم سے وجود بن گیا۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ روح دراصل اس نور کا عکس ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ اسی لیے انسان کے دل میں ہمیشہ ایک بے نام سی طلب رہتی ہے۔ وہ دولت کماتا ہے مگر سکون نہیں ملتا، وہ شہرت حاصل کرتا ہے مگر اندر خلا باقی رہتا ہے، کیونکہ روح دنیا کی چیزوں سے مطمئن نہیں ہوتی۔ روح صرف اس وقت سکون پاتی ہے جب وہ اپنے اصلی سرچشمے یعنی اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ روح پاک ہوتی ہے مگر انسان کا نفس اسے دنیا میں الجھا دیتا ہے، نفس خواہشات کی طرف کھینچتا ہے جبکہ روح اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اسی اندرونی جنگ کی وجہ سے انسان کبھی سکون میں نہیں ہوتا اور کبھی بے چینی میں۔ جب انسان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی روح کمزور ہونے لگتی ہے، پھر دل سخت ہو جاتا ہے، عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے اور ذکر میں لذت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل روح کی تھکن ہوتی ہے۔ مگر جب بندہ توبہ کرتا ہے، راتوں کو اللہ کو پکارتا ہے، سجدوں میں روتا ہے، سجدوں میں گرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے تو روح پھر سے زندہ ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ رات کی تنہائی کو بہت اہم سمجھتے ہیں، کیونکہ رات کے سناٹے میں روح دنیا کے شعور سے آزاد ہو جاتی ہے۔ اہل تصوف کہتے ہیں دنیا جسم کو جگاتی ہے مگر رات روح کو جگاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تہجد کے وقت انسان اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور حیران کن راز بھی ہے، روح ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ جب تم کسی جگہ جا کر بے چین ہو جاتے ہو، جب کسی شخص کے قریب دل گھبرانے لگتا ہے یا جب کسی گناہ کے بعد اندر عجیب اندھیرا محسوس ہوتا ہے تو یہ تمہارے روح کے اشارے ہوتے ہیں۔ روح اللہ کے نور سے جڑی ہے، اسی لیے وہ اندھیروں کو پہچان لیتی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان نے اپنی روح کی آواز سننا چھوڑ دی۔ وہ دنیا کے شور میں اتنا کھو گیا کہ اندر کی پکار سنائی ہی نہیں دیتی۔ اے عاشق حق، اگر تو اپنی روح کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو خاموشی میں جا کر دل کے اندر اتر، قرآن کے ساتھ وقت گزار اور اپنے سجدوں کو صرف رسم نہ بنا بلکہ ملاقات بنا، کیونکہ روح کو زندہ کرنے کا راستہ اللہ کی طرف سے ہو کر گزرتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی اصلی طاقت اس کے جسم میں نہیں، اس کی روح میں ہے۔ جسم مٹی میں مل جائے گا مگر روح اپنے رب کی طرف لوٹ جائے گی، اور جس دن روح جاگ گئی اس دن انسان دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگے گا۔ پیارے دوستو، لیکن اب
سوال یہ ہے کہ اگر روح اتنی پاک اور نورانی ہے تو پھر انسان گناہوں، خوف اور شیطانی وسوسوں میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو روح کے نور پر پردے ڈال دیتی ہے؟ اگلے حصے میں ہم نفس اور شیطان کے اس خفیہ تعلق سے پردہ اٹھائیں گے جو انسان کو اس کی اصل حقیقت سے دور کرتی ہے۔ پیارے دوست، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی روح کو سکون اور نور عطا فرمائے تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میری روح کو زندہ کر دے، اور ہمارے چینل انمول کلام کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تخلیق انسان اور روحانیت اور باطنی رازوں پر اگلی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ہماری دعا ہے، اے اللہ ہماری روحوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے ہٹا دے اور ہمیں اپنی معرفت کے نور سے بھر دے، ہمیں دنیا کی فانی محبتوں سے بچا کر اپنی دائمی محبت عطا فرما۔ پیارے دوستو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں آمین یا رب العالمین۔ نفس اور شیطان، انسان کے اندر چلنے والی پوشیدہ جنگ۔ اے سالک حق، اب ہم تخلیق انسان کے اس راز کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے سمجھے بغیر انسان اپنی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتا۔ یہ راز ہے نفس کا، وہ پوشیدہ طاقت جو انسان کو کبھی آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتی ہے اور کبھی اندھیروں کی گہرائی میں گرا دیتی ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر روح بھی رکھی اور نفس بھی۔ روح نور کی طرف بلاتی ہے جبکہ نفس خواہشات کی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اندر ہر وقت ایک خاموش جنگ جاری رہتی ہے۔ ایک آواز کہتی ہے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اور دوسری آواز کہتی ہے ابھی دنیا باقی ہے۔ یہی کشمکش انسان کی آزمائش ہے۔ شیطان اس راز کو جانتا ہے، اس لیے اس نے قسم کھائی میں انسان کو تیرے سیدھے راستے سے بہکاؤں گا۔ مگر یاد رکھو، شیطان انسان کو مجبور نہیں کرتا، وہ صرف وسوسہ دیتا ہے۔ اصل فیصلہ انسان کا اپنا نفس کرتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں شیطان باہر کا دشمن ہے مگر نفس اندر کا دشمن ہے۔ شیطان صرف دروازہ کھٹکھٹاتا ہے مگر دروازہ نفس کھولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ بار بار ایک ہی گناہ میں گرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو قابو کرنا نہیں سیکھا۔ نفس شروع میں چھوٹی خواہشات سے حملہ کرتا ہے، پہلے غفلت، پھر سستی، پھر خواہش، پھر غرور، اور آہستہ آہستہ دل پر پردے چڑھنے لگتے ہیں۔ یہ پردے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنے گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ یہی نفس کی سب سے خطرناک حالت ہے۔ جب انسان اللہ کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ لیکن اے عاشق حق، ہر نفس برا نہیں ہوتا۔ صوفیہ نفس کی 3 بڑی حالتیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، نفس امارہ، یہ وہ نفس ہے جو گناہ کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ انسان کو دنیا، شہرت، غرور اور غفلت سے مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 2، نفس لعامہ، یہ وہ حالت ہے جب انسان گناہ کے بعد خود کو ملامت کرتا ہے، دل میں توبہ کی چنگاری پیدا ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ، یہ سب سے بلند مقام ہے جب نفس اللہ کے ذکر سے سکون پا لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اندرونی سکون پا لیتا ہے۔ مگر یہاں پہچان آسان نہیں، کیونکہ شیطان ہر اس دل پر حملہ کرتا ہے جو اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ وہ کبھی مایوسی ڈالتا ہے، کبھی غرور، کبھی خوف اور کبھی گناہ۔ اسی لیے اولیاء اللہ ہمیشہ آپ کے نفس کی نگرانی کرتے تھے۔ وہ اپنی عبادت پر بھی غرور نہیں کرتے تھے۔ وہ راتوں کو روتے تھے کہ کہیں اللہ کی رضا سے دور نہ ہو جائیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے نفس کو پاک فرما دے اور دل کو نور عطا کر دے تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ میرے نفس کو قابو میں فرما۔ ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں تاکہ روحانیت، نفس کی اصلاح اور تخلیق انسان کے اگلے راز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ دعا ہے اے اللہ ہمارے نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے وسوسوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اپنے نفس پر قابو پا کر تیری رضا حاصل کر لیتے ہیں۔
آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔